اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انعام آیت نمبر 114 and 115 یعنی 114-115. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. افغیر اللہ ابتغی، تو کیا یعنی اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حکم بناؤں، اپنا جج بناؤں، اپنا حکم، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو تلاش کروں کیا؟ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی، جبکہ وہ تو ہے جس نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے اتارا ہے تم پر یہ کتاب، تم پر کتاب اتارا ہے جو کہ بہت ہی مفصل ہے، یعنی کہ بہت ہی اس کے اندر یعنی تفصیل والی. تو اس نے کتاب اتارا ہے اور میں اس کو چھوڑ کر یعنی کسی اور کو تلاش کروں. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ آتیناہم کہ جن کے اوپر جن کو دی گئی تھی کتاب، الکتاب، یعلمون جانتے ہیں وہ، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ جو نازل ہوئی ہے کتاب من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور وہ بالحق یعنی کہ وہ حق پر ہے اور وہ بالکل رائٹ ہے، کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ تمہارے رب نے نازل کی ہے. کیونکہ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، اللہ اللہ تو تم بھی کرتے ہو تم سب، لیکن تمہارے ساتھ میں اور دوسرے بت بھی ہیں. تو جس اللہ کو تم مانتے ہو لیکن ساتھ میں تم دوسروں کو بھی لاتے ہو، لیکن میں اسی اللہ کو تو اپنا رب بنا کے مان رہا ہوں نا، اس کو ہی میں نے اپنا حکم بنایا نا، تو پھر تم کو کیا تکلیف ہے؟ یہ اس طرح سے مطلب جو بولتے ہیں نا کہ ایک حجت قائم کرنا کہ اس نے جو کتاب تم کو دی، تو جو یعنی کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، جانتے ہیں وہ جن کو کتاب تم کو دی گئی تھی، جن لوگوں کو، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. من ربکا، کا مطلب ہے تم، تمہارے، یو، بالحق، حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، تو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلا تکونن، تو مت بن جانا آپ کہیں، من الممترین، یعنی ممترین کا مطلب ہے جو شک میں پڑے ہوئے، آپ کہیں وہ جو شک میں پڑے ہوئے ان میں سے مت ہو جانا. اور یہ بات بالکل ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے یہ بات تو کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں شک نہیں آیا. Say, shall I seek for judge other than Allah, when He it is who has sent unto you the book, explained in detail? They know full well to whom we have given the book, that it has been sent down from thy Lord in truth. Never be then of those who doubt. اس کی ایک نوٹ ہے 943. The righteous man seeks no other standard of judgment but Allah's will.
جو بھی متقین لوگ ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، جو بھی بندے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی کیا رضا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے سوا کبھی بھی کوئی اور دوسرے ان کے فیصلے کے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتے. یعنی وہ کوئی دوسرے سٹینڈرڈ سے کوئی بھی ججمنٹ نہیں کرتے. ان کو صرف اگر کوئی بھی فیصلہ اگر ان کو درکار ہے تو وہ صرف وہی جو اللہ کی مرضی ہے. How can he, when Allah in His grace has explained His will in the Quran with details which men of every capacity can understand, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنی ہر جو ول ہے، جو اللہ کی جو ول ہے، وہ اللہ نے قرآن کے اندر بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل، مفصلاً، یعنی بہت ہی تفصیل کے ساتھ، جو کہ ہر طرح کا جو بھی انسان ہے اس کی سمجھ بوجھ اگر کوئی چھوٹی ہے یا کسی کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، کوئی مطلب انٹیلیجنٹ ہے، کوئی نہیں ہے انٹیلیجنٹ، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ ہر کیپیسٹی کا جو انسان ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کی ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ. اگر اونٹوں کے چرانے والے جو تھے وہ سمجھ سکتے ہیں قرآن کو، تو آج کے دور کے سویلائزڈ اور اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ The humblest can learn lessons of right conduct in daily life. یعنی وہ لوگ جو بیچارے بہت ہی مطلب سمجھو نہیں پڑھے لکھے ہیں یا بہت ہی ویک ہے یا مطلب کسی نہ کسی معاملات میں وہ کمتر ہیں سمجھو، تو بھی وہ اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں صحیح اخلاق کا سبق سیکھ سکتے ہیں قرآن سے، کہ قرآن میں جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ اللہ کی ول ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو وہ ایک ہمبل انسان بھی ہے نا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ چیز کو، اچھے اخلاق جو ہے کم سے کم وہ تو سیکھ ہی سکتا ہے. اینڈ دا موسٹ ایڈوانسڈ کین فائنڈ دا ہائیسٹ وزڈم ان اٹس ٹیچنگ. اور جو بہت ہی مطلب ترقی یاب لوگ ہیں، بہت ہی مطلب ایڈوانسڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ ان کی مطلب سمجھ بوجھ ہے، تو وہ تو قرآن کی جو ٹیچنگ ہے نا، قرآن کا جو بھی سبق ہے اس کے اندر بلند ترین حکمت سیکھ سکتے ہیں، وزڈم. اور سب سے بڑی خیر جو ہے اللہ نے وزڈم کو بولا ہے، دولت کو نہیں. ویلتھ کو اللہ نے نہیں بولا کہ سب سے بڑی خیر ہے، وزڈم کو اللہ نے بولا سب سے بڑی خیر ہے. جس میں حکمت ہے وہ تو خیر کثیر ہے. Enriched as it is with all kinds of beautiful illustrations from nature and the story of man. یعنی اس کو کتنا خوبصورتی کے ساتھ، یعنی کہ مطلب جو بھی قدرت کی جو چیزیں ہیں اس سے کس طرح سے اس کو بہت ہی بھرپور یعنی کہ بیان کیا گیا. یعنی جو قدرت کی جو چیزیں ان سے بھی خوبصورتی کے ساتھ، اور انسان کی اس کی اپنی جو ایک قصہ یا کہانی، اس میں بھی اللہ نے کتنے اچھے سے اس کو بیان کیا ہے. یعنی کتنی زبردست ہے اندر جو بھی ڈیٹیلز ہیں، ایکسپلینیشن. آیت نمبر 115 115 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تمت جو ورڈ ہے وہ ہے کہ پورا، کامل
یا تمام پورا ہے اس کے اندر. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تو اللہ کے جو کلمات ہے، جو ورڈ ہے، وہ تو پورے تمام، یعنی کہ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ تمام کے اوپر اور تمام ایک یعنی کمال کے اوپر پہنچ گئے ہیں اللہ کے الفاظ. تمت یعنی پورے تمام ہو گئے، کمپلیٹ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تو تیرے رب کی جو بات ہے، جو ورڈ ہے، وہ تو ایک دم اپنے کمال پہ پہنچ گئی ہے. صدقاً وعدلا، یعنی صدقاً وہ سچی ہے، یعنی بالکل ایک دم اس کے اندر کہیں کوئی جھوٹ، کوئی مطلب بناوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے. صدقاً وعدلا، اس کے اندر عدل بھی ہے، عدل اور انصاف اور جسٹس. لا مبدلہ لکلماتہ، نہیں بدل سکتا کوئی بھی، یعنی کہ نہ لا مبدل لکلماتہ ہی، اس کے ورڈز کو بدلا نہیں جا سکتا، کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا اللہ کے کلام کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے جو یہ کلمات ہیں، ہم تو اس کی اتنی گہرائی کو جانتے نہیں ہیں، لیکن جاننے کی کوشش تو کرنا ہی چاہیے کہ اللہ نے وہ الفاظ ہمارے لیے لکھا ہے نا، تو ہم اگر نہیں جانتے تو وہ صحیح بات نہیں ہے. اس کے اندر ڈوب کے سمندر کی تہ میں جا کے موتی لانا ہے نا، ایسے ہی قرآن کی بات کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی ہر بات جو بولی گئی ہے اندر، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس کو بہت پونڈرنگ کرنا، مطلب پونڈرنگ کرنا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اوپر اوپر سے پڑھ کے نکل گئے، اوپر اوپر سے تیر کے نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ڈوب کے موتی نکال کے لاؤ. جو پرلز ہے نا قرآن کے، وہ نکال کے لاؤ. یعنی اتنی گہرائی میں اترو، اس کو جاننے کی کوشش کرو کہ کون سے اسکالر ہیں جنہوں نے کچھ بھی ایسا بولا ہے یا انہوں نے لکھا ہے جو تم پڑھ سکتے ہو. تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے کوشش کرو کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا باتیں بولا ہے. جو تمت کلمت، یعنی وہ کتنی تمام بات، اور وہ پوری کمال کے اوپر ہے. تو یہ ہم سب کو کیا جاننا فرض نہیں ہے؟ ہم لوگوں کے لیے یہ سب باتیں بہت ہی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تبھی تو عربی لوگ جو تھے خود، جن کی زبان تھی یہ، لیکن انہوں نے بھی جب قرآن کی عربی دیکھی تو ان کے لیے یہ ان کو ماننا پڑا کہ نہیں، یہ تو انسانی کلام نہیں ہے. اس کے جو گہرے مطلب اس کے اندر مطلب ہے، اور جس طرح کی اس کے الفاظ، ایک گرامر ہے، وہ سب ایسا ہے کہ وہ عربی لوگ جو ہے وہ بھی تو نہیں بنا سکے نا کبھی بھی. کتنے بھی چیلنج کے بعد بھی انہوں نے کبھی ایک سورے، ایک آیت، کچھ بھی بنا کے پیش کیا. وہ جانتے تھے یہ لیول ہمارا ہو نہیں سکتا، اسی لیے ان کو سمجھ تو یہ آ ہی گئی تھی. چاہے کوئی مانے اپنی ضد میں، ہٹ دھرمی میں نہ مانے، اس سے کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں احساس ہو جاتا ہے برابر. صرف انسان کی ضد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا.